اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل اجتماعی کے سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اہل بیت علیہم السلام نے کس طریقے سے ان مسائل کے حل کا طریقہ ہمیں سمجھایا ہے۔ جو اب تک کی ہماری گفتگو تھی اس سے ہم نے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ تمام مسائل کا حل ہمارے اپنے اندر موجود ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بہتر کرتے چلے جاتے ہیں تو مشکلات کو حل کرتے چلے جاتے ہیں اور راستہ بھی کھلتا چلا جاتا ہے۔ قیمت کل امرئ ما یحسن، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی قدر اور قیمت وہی ہے کہ جو وہ کام انجام دیتا ہے، ایکم احسن عملا، کتنے اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے۔ تو قیمت کل امرئ ما یحسن، کام کرنا نہیں ہے، کام کو کتنے اچھے انداز سے کرتا ہے۔ اگر ایک شخص جو ہے سارے کام کر رہا ہے لیکن کام میں کوئی معیار اور کوالٹی نہیں ہے تو اس کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ قدر و قیمت جو رکھی گئی ہے کہ کام کو کتنے اچھے طریقے سے انجام دینا ہے، چاہے وہ ایک کام ہو، اگر اعلیٰ درجے کا انجام دے رہا ہے تو وہ انسان قیمتی ہے۔ سارے کام انجام دے رہا ہے لیکن ان کے اندر کوئی معیار اور کوالٹی نہیں ہے تو اس انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ مردوں کی قیمت کو پہچانا جاتا ہے کہ وہ کتنی اچھی تدبیر کر سکتے ہیں، کتنی اچھی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ خواتین کی قیمت کو پہچانا جاتا ہے کہ وہ پلاننگ کو کس طریقے سے عملی کرتی ہیں، اجرائی مراحل میں کس طریقے سے پیش کرتی ہیں۔ تو خواتین کا ہنر ہے اس چیز کی پریزنٹیشن کے اندر، ایک خالی گھر کو، ایک خالی کمرے کو اگر آپ مردوں کے حوالے کر دیں تو اس کی حالت پلاننگ کے لحاظ سے مرد اچھی کر سکتے ہیں، عملی لحاظ سے اچھی نہیں کر پاتے۔ لیکن اگر وہی کمرہ خواتین کے حوالے کر دیا جائے تو شاید وہ پلاننگ اچھی نہ کریں لیکن پریزنٹیشن بہت اچھی کر کے آپ کو دکھا سکتی ہیں۔ تو وہ لوگ جو سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھدار ہیں، ان کے لیے پلاننگ اور سمجھانے میں جو ہے مرد حضرات بہترین ہوتے ہیں، بہتر رہتے ہیں۔ لیکن جو عملی اجرائی ہے، جہاں سمجھ کم ہوتی ہے، جو بچے ہوتے ہیں جن میں سمجھ کی کمی ہوتی ہے، وہاں پر اجرائی امور میں خواتین کو آگے بڑھنا ہوتا ہے اور وہ بہتر طریقے سے اس کام کو انجام دے سکتی ہیں۔ اگر ہم ہر ایک کے لحاظ سے جس میں جو صلاحیت ہے وہیں پر اس سے استفادہ کریں گے تو پورا معاشرہ بہتر ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے غلط جگہ کسی کو استعمال کیا تو نتیجہ بہت برا آئے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت جب چیزوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں تو کس طریقے سے سمجھا رہے ہیں۔ ایک مثال میں کئی دفعہ دے چکا ہوں کہ اگر ایک ماں آتی ہے بچے کو سمجھانے کے لیے پیغمبر کے پاس کہ میٹھا بہت کھاتا ہے تو پیغمبر کہتے ہیں دوسرے دن آنا۔ یہ بات آپ کل بھی فرما سکتے تھے، کہا کہ کل میں خود مٹھائی کھا رہا تھا، کل میں خود کھجور کھا رہا تھا تو میں اس کو کیسے سمجھاتا۔ یا اگر وضو کے لیے سمجھا رہے ہیں امام حسن یا امام حسین علیہ السلام تو وضو کر کے سکھا رہے ہیں، کر کے بتا رہے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے وضو کرنا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں کہ کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، کہ اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے آپ کو ایک معیار پر پہنچا کر اس معیار کے ذریعے سے لوگوں کی تربیت کی جائے، لوگوں کو دعوت دی جائے۔ جو پیغمبر نے سختیاں جھیلی ہیں، جو انبیاء نے سختیاں برداشت کی ہیں، جو ائمہ نے سختیاں برداشت کی ہیں، ان میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنا کردار پیش کیا ہے۔ امام ہادی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ہے، جب آپ دربار میں داخل ہو رہے ہیں، وہ یوسف ابن یعقوب نصرانی ہے، اس نے امام کو آتے ہوئے دیکھا، کسی مشکل میں گرفتار تھا بادشاہ وقت سے۔ اس نے نیت کی کہ اس ہستی کے صدقے میں اگر میری دعا قبول ہو جائے تو میں اتنے پیسے امام کی خدمت میں دوں گا۔ امام کو مانتا نہیں ہے، نصرانی ہے، اور ہوا ایسے ہی کہ اس کی فوراً دعا قبول ہوئی کہ اس کو محسوس بھی ہو گیا۔ اب یہ نصرانی وزیر ہے، امام کا عطا پتہ بھی معلوم نہیں کر سکتا ہے، لیکن اپنا حق دینا چاہ رہا ہے کہ امام کا حق امام تک پہنچا دیا جائے۔ تو وہ سواری پہ سوار ہوتا ہے
اور کہتا ہے کہ جہاں جا کے رک جائے سواری جا کے وہیں رک جاتی ہے امام کے دروازے پر۔ پھر گھر سے غلام نکلتا ہے، اس کو اسی کے باپ کے نام سے پکارتا ہے، اور امام سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، یہ چیز پیش کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کیا حجت تمہارے لیے تمام نہیں ہوئی؟ 3 دفعہ تمہاری باتیں پوری ہو چکی ہیں۔ کا مولا جو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے دین سمجھ میں آ چکا ہے، حجت تمام ہو چکی ہے، میں شیعہ نہیں ہو سکتا۔ امام نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم شیعہ نہیں ہو رہے، کوئی بات نہیں، لیکن کیونکہ تم ہمارے راستے پر آئے ہو، خدا تمہیں ایک ایسی اولاد عطا کرے گا جو شیعہ ہوگی، جو ہماری چاہنے والی ہوگی۔ اہل بیت کی طرف جو بھی توجہ کرے گا کچھ نہ کچھ اس کو ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔